حامدا لله تعالى اولا وثانيا ولعنان الثناء اليه ثانيا وعلى افضل رسله محمد وآله واصحابه مصليا وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي الأمي العربي الهاشمي المكي المدني الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ انتہائی ذوق شوق سے عبادت، نجات اور بخشش کی کامل امید سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض، اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد، اللهم صل على أصحاب سيدنا محمد في الأصحاب۔ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اسلام ہے مسجد تو وہ میناروں کی طرح ہے۔ ابو بکر عمر حیدر عثمان، ابو بکر عمر حیدر عثمان، اسلام ہے دریا تو یہ کناروں کی طرح ہے۔ بات میری سن لو اور یاد رکھ لو، آقا ہے قرآن تو یہ سب سپاروں کی طرح ہے۔ دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں۔ ارے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ اور اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ کہا مدنی نے میرے یار ہادی ہیں ستارے، یہ فیصلہ کن ارشاد مدنی کے جہاں بر کو سنانے۔ انتہائی واجب الاحترام
لائق سب تعظیم و تکریم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتوں واسعہ، ان کی تربیت اور صحبت سے فیض یاب ہونے والے غیرت مند مسلمان بھائیو، بزرگ دوستو، بغیر کسی تصنع رب مجھے حق عرض کرنے کی توفیق دے۔ میں نے صدیقی صاحب سے عرض کیا، بڑا عرصہ ہو گیا کتابوں میں حضرت قاضی صاحب کو پڑھا اور بڑا دل کرتا تھا اللہ وہ وقت لائے کہ وہ گلشن کی فضا میں بھی دیکھوں جہاں قاضی مظہر جیسا مرد قلندر گزرا ہے۔ تو میں اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہوں اس پاک اور مقدس دھرتی پر رب نے مجھے سبق سنانے کی توفیق دی۔ انہی سے پڑھا ہوا، اگرچہ عملاً کلاس میں نہیں بیٹھا لیکن ان کی تصانیف سے فائدہ اٹھایا۔ کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے اپنا اور اپنے بڑوں کا موقف انتہائی سادہ انداز میں پیش کر سکوں۔ دعا فرمائے مالک کائنات رب الارض والسماوات، جو بات قرآن و سنت کے مطابق مجھ نچیز طالب علم کو شرح صدر سے لب کشائی کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر عمل کر کے اللہ ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیز دوستو، آج سے 1450 سال قبل مکہ المکرمہ سنگلاخ اور برہنہ چٹانوں پر بے آب و گیا وادیوں میں جس وقت جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام رب کا پیغام پہنچا کے گزرے ہوئے کم و بیش 5.5 صدیاں بیت چکی تھی، آفاق عالم پر کفر و شرک کی گھنگور گٹائیں چھا چکی تھی، انسانیت جہالت کی گٹا ٹوپ اندھیر نگری میں بھٹک رہی تھی، ظلمت و بربریت اور جارحیت کے طوفان بپا تھے، جہاں نظر پڑتی تھی ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ قرآن نے مختصر لفظوں میں مگر جامع انداز میں اس کا نقشہ یوں کھینچا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ضلال مبین، التنوین للتنکیر، معرفہ نے ناکرہ ذکر کیا جس کے مفہوم میں عموم اور وسعت ہے، ایک طرح کی گمراہی نہیں تھی، ضلال بہت بڑی گمراہی، پھر اس کی صفت مبین سے ذکر کی، واضح گمراہی، خانہ خدا جسے بنایا ہی اللہ کی پرستش اور توحید کی آوازوں کے لیے تھا، اس خانہ خدا میں 360 بت رکھ کر خانہ خدا کو بت خانے میں تبدیل کر دیا جا چکا تھا۔ پروردگار عالم کو انسانیت کی اس حالت زار پہ رحم آیا تو خلاق عالم کی رحمت کے دریچے کھلتے ہیں، گلشن عبد المطلب میں بہار آئی، آفتاب نبوت طلوع ہوئے، جب یہ اپنی زندگی 40 دہائیوں کو گزار کر کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر وحدت کا اعلان کرتے ہیں، نعرہ توحید بلند کرتے ہیں، اور یہ وہی آواز تھی جس آواز کے لیے اس کائنات کو کائنات کے خالق نے وجود بخشا تھا۔ توحید کی فضا بلند ہوتی ہے، کرۂ عرش پر لگتی ہے، آفاق عالم میں یہ آواز گونجتی ہے، لوگ سشتر اور پریشان تھے یہ نعرہ لگانے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ، چونکہ ایک نیا نعرہ تھا، آج تک تو لات اور منات اور حبل کی بات تھی،
یہ اللہ کی آواز کوئی نئی سی آواز ہے. جب بھی کوئی شخص کوئی لیڈر کسی کاز اور مشن کا آغاز کرتے لوگ اس کے دعوے کی صداقت کو دیکھتے لوگ اس کے آس پاس کو دیکھتے اس کے افراد کو دیکھتے اس کے کارکن کو دیکھتے اس کی جماعت کو دیکھتے اس کے ساتھ چلنے والوں کو دیکھتے شاگردوں سے استاد کی پہچان ہوتی مریدوں سے پیر کی پہچان ہوتی کائنات شستروں کے دیکھ رہی ہے یہ دعویٰ کرنے والا ہے کون تو انہوں نے یہ اعلان کیا محمد الرسول اللہ میں عام نہیں ہوں کائنات کے رب کی طرف سے اس کا آخری پیغامبر بن کر آیا ہوں اس کا آخری پیغام لے کر آیا ہوں. اب یہ ایک دعویٰ تھا جس دعوے کے لیے دلیل چاہیے جس دعوے کے لیے ہمیں گواہی چاہیے جس دعوے کے لیے ہمیں بات چاہیے جس دعوے کے پیچھے ہمیں دلائل چاہیے تو قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کو بطور دعویٰ کے پیش کیا. اس دعوے کی دلیل اگلے جملوں میں یوں دی والذین معاہ محمد الرسول اللہ. یہ ایک دعویٰ ہے اس دعوے کی دلیل وہ لوگ ہیں وعاہ جو اس کے ساتھ ہیں. یہ جملہ آپ نے بے شمار نہیں لا تعداد بار متعدد بار اپنے حلقہ میں سنا کہ والذین معاہ کا معنی جو اس کے ساتھ ہیں. میں اسے منظر میں یوں بیان کرتا ہوں محمد رسول اللہ ایک دعویٰ ہے اس دعوے کی دلیل وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ تھے. قرآن نے یہ جامع لفظ بولا وہ دعویٰ کیا ہے کہ رسالت کا دعویٰ دلیل میں وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. پھر یہ ساتھ کہاں تک ہے یہ جملہ عام نہیں ہے اس جملے کی گہرائی میں جاؤ تو تاریخ اسلام کو دیکھو میرے نبی کی زندگی کے کوئی پل پل کو دیکھے منٹ منٹ کو دیکھے ساتھ ساتھ کو دیکھے تو کوئی مرحلہ ایسا نہیں جب نبی کے قدموں کے ساتھ وہ افراد نہ قدم لگا کے کھڑے ہو. نبی مکہ میں والذین معاہ تو وہ آپ کے ساتھ حضور مدینہ میں والذین معاہ وہ آپ کے ساتھ حروب عرب کے ریگزاروں میں والذین معاہ وہ آپ کے ساتھ نبی بدر میں آپ کے وہ ساتھ ہیں نبی احد میں اصحاب آپ کے ساتھ ہیں نبی حنین میں اصحاب آپ کے ساتھ ہیں نبی تبوک میں اصحاب آپ کے ساتھ ہیں نبی حنین میں اصحاب آپ کے ساتھ ہیں نبی ثقیف میں حوازن میں حدیبیہ میں فتح مکہ میں وہ آپ کے ساتھ ہیں. خوشی میں دیکھو والذین معاہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں. غمی میں دیکھو والذین معاہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. بچپن ہو والذین معاہ نبی کے ساتھ جوانی ہو والذین معاہ وہ نبی کے ساتھ بڑھاپا ہو والذین معاہ وہ نبوت کے ساتھ صحت مند ہو تب بھی ساتھ رہے بیمار ہوئے تب بھی ساتھ ہوئے اپنوں نے چھوڑا تب بھی ساتھ ہوئے لوگوں نے نہیں چھوڑا تب بھی ساتھ ہوئے گھروں سے نکال دیا گیا والذین معاہ وہ تب بھی ساتھ ہے آروں کے نیچے چیرا گیا والذین معاہ وہ تب بھی ساتھ ہے دیکھتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا والذین معاہ وہ تب بھی ساتھ ہے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی والذین معاہ وہ تب بھی ساتھ ہے ان کی اعضاء کو کاٹ کاٹ کے فضائے آسمانی میں بکھیرا گیا ہاتھوں کو کاٹ کے کلائیوں سے جدا کر دیا گیا کلائیوں کو کاٹ کے کندھوں سے جدا کر دیا گیا کندھوں کو کاٹ کے باڈی سے جدا کر دیا گیا. لیکن والذین معاہ میں فرق نہ آیا تسلسل کے ساتھ وہ معیت کا حق ادا کرتے رہے. وہ کون سا مرحلہ ہے جب وہ ساتھ نہیں ہے لوگ پیار میں ساتھ چلتے نفرت میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ وہ تھے گرمی دیکھو نبی کے ساتھ شدت دیکھو نبی کے ساتھ نرمی میں آؤ نبی کے ساتھ آقا کے ارد دیکھو یہ ساتھ نبی کے گرد دیکھو یہ ساتھ حضور کے آگے دیکھو یہ ساتھ نبی کے پیچھے دیکھو یہ ساتھ نبی کے دائیں دیکھو یہ ساتھ نبی کے بائیں دیکھو یہ ساتھ خوشی میں دیکھو یہ ساتھ غمی میں دیکھو یہ ساتھ بڑھاپے میں دیکھو یہ ساتھ اپنوں کی مخالفت آئی یہ ساتھ گھر اوجڑ گئے یہ ساتھ
ساتھ ہیں بچے یتیم ہو گئے، یہ ساتھ ہیں ایک دن شادی کا ہوا، ابھی پانی سر پہ ڈالنے لگے، آقا کی آواز آئی، سب کو چھوڑ کے چل پڑے، یہ ساتھ ہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں، والذین معہ، یہ ساتھ ہیں جسم کا لباس اتر گیا، ٹاٹ کا لباس پہنا، والذین معہ، یہ تب بھی ساتھ ہیں گردن کی قیمت لگ گئی، والذین معہ، یہ تب بھی ساتھ ہیں، اور صرف یہی نہیں عالم ارواح میں دیکھو تب بھی ساتھ ہیں، عالم دنیا میں دیکھو تب بھی ساتھ ہیں، برزخ میں دیکھو تب بھی ساتھ ہیں، کل حشر کو کالے تو بھی دیکھ لے گا، والذین معہ، آقا کے ساتھ ہوں گے، نبی میدان میں شفاعت میں یہ ساتھ ہوں گے، حضور روز کوثر پہ یہ ساتھ ہوں گے، حضور شفاعت کبریٰ پہ یہ ساتھ ہوں گے، حضور اللہ کے حضور یہ ساتھ ہوں گے، نبی کے سجود کو دیکھو یہ ساتھ ہیں، رکوع میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، قرات میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، تکبیر میں دیکھو، تحلیل میں دیکھو، تقدیس میں دیکھو، تنظیم میں دیکھو، تسبیح میں دیکھو، تحلیل میں دیکھو، الہ کلمت اللہ کے لیے دیکھو، یہ ساتھ ہیں دعوت کا میدان ہو، یہ ساتھ ہیں تبلیغ کا میدان ہو، یہ ساتھ ہیں جہاد کا میدان ہو، یہ ساتھ ہیں تیر لگ رہے ہیں پھر بھی ساتھ ہیں، تلواریں برس رہی ہیں پھر بھی ساتھ ہیں، نیزے گھس رہے پھر بھی ساتھ ہیں، عذاب کٹ رہے پھر بھی ساتھ ہیں، میدانوں میں ساتھ ہیں، محاذوں پہ ساتھ ہیں، صفوں میں ساتھ ہیں، ریگستانوں میں ساتھ ہیں، صحراؤں میں ساتھ ہیں، علوم میں ساتھ ہیں، کون سا مرحلہ ہے جب یہ ساتھ نہیں؟ قرات میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، سجود میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، شادی میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، غمی میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، حویلیوں میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، اپنوں سے باہر دیکھو یہ ساتھ ہیں، جلال میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، جمال میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، خلوت میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، جلوت میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، مصلی پہ دیکھو یہ ساتھ ہیں، مسجد میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، میدان میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، بازار میں دیکھو یہ ساتھ ہیں، نکاح کروا کے ساتھ ہیں، بیٹیاں لے کے بھی ساتھ ہیں، بیٹیاں دے کے بھی ساتھ ہیں، رشتہ دار بن کے ساتھ، رشتہ دار بنا کے ساتھ، نبی کے ساتھ ہیں، کون سا مرحلہ ہے جب یہ ساتھ نہیں؟ تھوڑا سا پیچھے جاؤ تو رات میں دیکھو تب بھی ساتھ ہیں، زبور میں دیکھو نبی کے ساتھ ہیں، انجیل کی آیتوں کو دیکھو یہ ساتھ ہیں، قرآن کے رکوع میں دیکھو، سجود میں دیکھو، پاروں میں دیکھو، منزلوں میں دیکھو، آیات میں دیکھو، آیاتوں میں دیکھو، جسم و مدوں میں دیکھو، یہ نبوت کے ساتھ ہیں۔ میں بات کو سمیٹوں، کل بھی ساتھ تھے، پلٹ کے دیکھ غار میں ساتھ تھا، آج مزار میں بھی ساتھ کھڑے۔ والذین معہ، یہ دلیل کی دعوے کے طور پر دلیل ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں، دلیل والذین معہ، وہ لوگ ہیں جو حضور، میں تو بڑا اچھا گمان لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، دوسری تھوڑا ساتھ ہو جاؤ، تھوڑا ساتھ دے بھائی، ہم تو ساتھ والوں کے ساتھ، ساتھ والوں کے ساتھ ہیں، وہ جو ساتھ چھوڑ دے وہ بھی کوئی ساتھ، ساتھ ہے ہی وہ جو ساتھ کے ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ہے۔ اور پھر ایک نکتے کی بات، بالخصوص صدیقی صاحب آپ اور جتنے طلباء علماء بھائی بالخصوص، والذین معاہ، معیت عامہ ہیں سارے ساتھ، لیکن ایک تھا، وہ گلی لکڑیوں ہیں سارے ساتھ، ایک تھا، وہ کبھی بھی جدا نہیں۔ تھوڑا سا اور کہہ لو ذرا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا عالم ارواح دنیا میں جو جتنا ساتھ ہوا ہوگا، کہتے مولوی صاحب تو کدھر ویکھے ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں عالم ارواح جو ویکھے ہونے، وہاں جس کی ملاقات ہوئی یہاں بھی ہوگی، واہ عائشہ کا بابا ابو بکر، دنیا میں تجھ سا نبی کے ساتھ کوئی نہیں، تو یقیناً حدیث کی روح میں عالم ارواح میں بھی تو سب کے ساتھ، سب سے زیادہ ساتھ، والذین معاہ، معیت عامہ سب کے لیے، معیت خاصہ
صرف خلیفہ بلا فصل تاجدار صدق و وفا امام صداقت و لیاقت سیدنا صدیق اکبر معیت خاصہ. اب توجہ رکھنا ذرا جملہ دینے لگا اہل علم بالخصوص توجہ کریں ادھر ادھر کی بات چھوڑنے کی مزاج ہی نہیں سبق سنانے لگا. والذین معاہ اللہ کے نبی کے یہ ساتھ ہے اللہ زی نہیں اللہ زانی نہیں اللہ زی نحو پڑھنے والے کتنے بیٹھے پتہ تو لگے اس میں موصول جمع ہے نا کدھروں تے واز آئے میں پتہ تو لگے جزاک اللہ ایک کدی واز ملتے اللہ زی ایک اللہ زانی اور اللہ زینا بولو یار اللہ زینا سب ساتھ ہیں معاہو ضمیر مرجع محمد رسول اللہ ہے وہ سارے اس کے ساتھ ہیں وہ سارے اس کے ساتھ ہیں. یہ تو معیت عامہ ہے لیکن معیت خاصہ وہ ایک ہی تھا جسے غار میں بٹھا کے کہا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معانا. وہاں صرف نبی اور صدیق تھے تیسرا تھا ہی کوئی نہیں. معیت خاصہ جتنی معیت نبی کو اتنی ہی صدیق کو. تجھے جج کس نے بنایا فیصلہ کرنے؟ قرآن تو اٹھا قرآن تو اٹھا. میں کبھی ذوق میں دیکھتا ہوں صدیقی صاحب نے سفر کیا قاضی صاحب کا نام لیتے ہیں قاضی صاحب رحمت اللہ کسی نے شیخ پورا جاتے ہوئے دعوت کر لی. قاضی صاحب کی زندگی میں حیات شفیع سوان حیات وہ لکھتے فلاں تاریخ کو فروری کی 4 تاریخ کو میں شیخ پورا گیا وہاں محمد یوسف نامی ایک مولوی نے میری دعوت کی. جب وہ کتاب چھپ کے آئی میں تو خوشی سے پھولوں گا واہ قاضی صاحب دی کتاب وچ میرا نام تو میں کیا کروں قاضی صاحب کی کتاب میں میرا نام تو لوگ کہتے ہیں تو خوش کیوں ہے میں کہتا ہوں فلاں کی کتاب میں میرا ذکر ہے یہ شیخ پوری جو لکھا ہوا یہ میں ہی تو ہوں 4 فروری کو میں نے تو حضرت کو بلایا تھا میں قربان جاؤں جب صدیق قرآن کھولتے ہوں گے اور تلاوت کرتے کرتے جب یہاں پہنچے ہوں گے اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ جب وہ نبی اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ارے صدیق غم کیوں کرتے ان اللہ معنا میں اکیلا نہیں تیرے اور میرے ساتھ رب ساتھ. صدیق کتنا جھومتے ہو عمر جی ابو بکر پتہ ہے یہ جو تو آیت پڑھ رہا نا صاحب ہی پتہ ہے یہ صاحب کون ہے اللہ کی کتاب میں کس کا ذکر ہے عثمان بھائی علی بھائی آپ کو قرآن کے بڑے ماہر ہیں حضرت علی فرمایا کرتے تھے مجھ سے قرآن کا علم سیکھو مجھ سے پوچھو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے مجھ سے سوال کرو تو میں آپ کو نہ بتا سکوں آپ کا دل کرے جس مرضی آیت کے بارے میں سوال کرو میں علی بتاؤں گا کب نازل ہوئی کس کے لیے نازل ہوئی. جب صدیق علی سے پوچھتے ہوں گے علی بھائی بتاؤ تو صحیح یہ لا تحزن کون ہے تو علی بھی کہتے ہوں گے ابو بکر والذین معاہ میں ہم سب ہیں لیکن معانا میں معیت خاصہ صرف تجھے ملی. کسی اور کو اب ذرا جملہ سمجھنا جس علم نکتے کی طرف توجہ دلا رہا اللہ کہہ رہے ہیں اللہ صدیق کے ساتھ ہیں اللہ صدیق اللہ صدیق. اب دوسری آیت سمجھ منطق والے بھائی توجہ سورہ کبرا نتیجہ نکالنا ہو تو حد اوسط کو ساکت کر دیتے نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. اب ایک جملہ والذین معاہ ان اللہ معانا اللہ صدیق کے ساتھ ہیں یہ ایک مقدمہ ہے. دوسرا مقدمہ قرآن کی 4 آیتیں بالخصوص ہیں اور بھی صرف 4 دے رہا ہوں کیونکہ ہم 4 یار والے ہیں.
ہاں بھائی سب کو مانتے ہیں، لیکن خلافت راشدہ صدیق سے شروع ہو کر علی کی خلافت میں بند ہے۔ چار والے دلیل سنیے، چار آیتیں اللہ صدیق کے ساتھ ہیں، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ۔ نمبر دو، چار یار والو چاروں سنو، دوسری آیت ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ۔ نمبر تین ان اللہ مع المحسنین، اللہ محسنین کے ساتھ۔ نمبر چار ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ۔ ادھر ایک آیت کہتی ہے ان اللہ معانا، اللہ صدیق کے ساتھ۔ دوسری چار آیتیں کہتی اللہ متقیوں کے ساتھ، اللہ مومنوں کے ساتھ، اللہ محسن کے ساتھ، اللہ صابر کے ساتھ۔ اگر دونوں کو ملائیں، ادھر کہا صدیق کے ساتھ، ادھر کہا مومنوں کے ساتھ، تو نتیجہ یہ نکلا ابو بکر مومن ہی نہیں پہلا مومن ہے، ابو بکر محسن نہیں پہلا محسن، ابو بکر صابر نہیں پہلا صابر، ابو بکر متقی نہیں پہلا متقی۔ آپ تم سے دیکھو 1,00,000 تک پہنچو، کروڑ تک پہنچو، ارب تک پہنچو، گنتی گنتے جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی جاؤ، جب گنتی کو پیچھے سے دیکھو گے تو آغاز ہمیشہ ایک سے ہوتا ہے۔ 1,00,000 تک پہنچ جاؤ، پیچھے آؤ 50,000، 10,000، 1,000، 500، 150، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2۔ بولو یار، میں دعویٰ کر رہا ہوں اپنے بڑوں کی موجودگی میں چھوٹا، لیکن پوری ذمہ داری سے تم اسلام کی گنتی گنو، جہاں تک پہنچو گے، جب پلٹ کے آؤ گے جس ایک پہ ٹھہرو گے اسی ایک کا نام عائشہ کا بابا صدیق اکبر۔ صرف چند دلیلیں، عنوان کی طرف آ رہا ہوں، والذین معاہ، لیکن معیت خاصہ، معیت خاصہ۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور کے سامنے سوالات صحابہ کا مجمع، قصوہ اونٹنی پہ آقا جان سوار ہیں اور صحابہ کہتے ہیں عجیب بات تھی، سپیکر نہیں تھے، ساؤنڈ نہیں تھا، حضور کی آواز جیسا پہلی صف میں بندہ سن رہا تھا آخری صف میں کھڑا ہوا بھی برابر سن رہا تھا۔ معجزاتی طور پہ آواز پہنچی، اب کہیں اور جانا پڑ رہا ہے، آواز بول لو تو صحیح ہے، آواز، اور یہی آواز عمر کی تھی، یا ساریہ کا گزاری سنائی حضرت، اچانک غیب سے آواز آئی، پوزیشن میں ہو جاؤ، دشمن پیچھے سے آ رہا ہے۔ کس کی آواز تھی؟ کہا لگ دی سی یہ عمر دی۔ بولو بھائی، یہاں عقیدے کی بات نہ کرو تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے بڑوں کی تربیت ہے وہ تقریر ہی نہیں جس میں نظریہ اور عقیدہ۔ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا نا تو ایک بھائی اٹھ پڑا، فیلنگ دی بلین تو کہنے کا ویکھیا نا جدو صحابی غیب جاندا ہے تے نبی نہیں جاندا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں منبر پہ کھڑے ساریہ میں اور یہاں ہزاروں میلوں کا فاصلہ، عمر نے مدینے کھڑے ہو کے بتا دیا وہاں یہ ہو رہا ہے۔ اگر غلام غیب جانتا ہے تو نبی نہیں جانتا۔ میں نے کہا میں نے تیری بڑی حوصلے سے بات سنی، اختلاف نہیں، فرقہ واریت نہیں، محبت کا جام بانٹ رہا ہوں، پیار کی بات کر رہا ہوں، یہ عمر کی آواز تھی۔ کہتے ہیں جی عمر کی آواز تھی۔ میں نے کہا واقعی پتہ چل گیا؟ کہتے ہیں واقعی پتہ چل گیا۔ میں نے کہا غیب جانتے ہیں؟ کہتے ہیں یہی تو دلیل ہے، اگر نہ جانتے ہوتے تو ساریہ کا پتہ نہ چلتا۔ میں نے کہا پگلے پھر بتا، یکم محرم کا دن تھا یا ذوالحج کی 28 تاریخ تھی، یہی عمر ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، ابو لولو مجوسی خنجر لیے اندر چھپا ہے۔ اب پتا کیوں نہیں چلا؟ صفے درست کر دی، پتا نہیں چلا کہ خنجر لگانے والا کھڑے،
اللہ اکبر کر دیا، اب پتا کیوں نہیں چلا، تکبیر کہہ لی پتا کیوں نہیں چلا، قرات شروع کر دی پتا کیوں نہیں چلا، اب خاموش ہو گیا، کہتا جی واقعی نہیں چلا، تو بتا۔ میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ یہ ہے رب بتانے پہ آئے تو چونٹی کی آواز بتا دے، رب نہ بتانے پہ آئے تو ہود ہود کا پتہ نہ چلے، ملکہ بلقیس کا پتہ نہ چلے۔ سلیمان پیغمبر کہے لا مالی ارال ہد ہد، مجھے کیا ہے ہود ہود نظر نہیں آتا۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیری گزری تھی، وہ پرندہ آ کے کہتے انی احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ اے سلیمان ہواؤں میں سفر کرتے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ملکہ بلقیس کیا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو خدا کہہ رہے۔ رب بتانے پہ آئے تو چونٹی کا پتہ چل جائے، رب نہ بتانے پہ آئے تو ہد ہد کا پتہ نہ چلے۔ بالکل اسی طرح رب بتانے پہ آئے تو ساریہ کا پتہ چل جائے، رب نہ بتانے پہ آئے تو منبر میں چھپے دشمن کا پتہ نہ چلے۔ اس سے معلوم ہوا علام الغیوب کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ بولیں بھئی غیب دان کون ہے؟ مرحبا حضرت تشریف لا چکے۔ عقیدہ رس کر رہا ہوں، رب پہنچانے پہ آئے تو دور تک پہنچائے، نہ پتہ چلے تو منبر میں چھپے دشمن کا پتہ نہ چلے۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ ہمت کر لو تھوڑی بات کرے عقیدے کی آگے تو کہنا مجبوری بن گئی۔ بتانے والا کون ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا، اس گناہگار نے دیکھا ہے، یوں چادریں بچھا کر، وہ جو چادریں بچھا کر اختلاف سے ہٹ کر سمجھ ہمارے ہیں تو مجبوری بن گئی۔ جب کوئی عقیدے کی بات ہو یا کسی کے مزاج کی بات ہو تو یہ وہابیجو ہوئے، یہ وہابیجو ہوئے۔ خدا نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، فہم دی ہے۔ پروگرام ختم ہو قرآن اٹھا کے پڑھ لیجیے۔ اگر بات ایسی ہو پھر دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ تعصب کو چھوڑو، ضد کو چھوڑو، نظریہ وہ بناؤ جو رب کہتا ہے یا جو مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے۔ میں نے کہا چادر کیوں بچھائی بابا جی؟ کہتے ہیں پتہ ڈگا تے تی ہونی، بیر ڈگا تے پتر ہو سی، اس لیے اسے مانگ رہے ہیں۔ اور میں نے کہا رب تجھے عقل دے میرے پیارے بھائی، تو پتہ گرنے پہ بیٹی کو ملنا سمجھتا ہے، بیر کے گرنے پہ کہتے ہیں بیٹا ملے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس درخت سے پوچھ تیرے پتے گرانے والا کون ہے؟ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ 7واں سپارہ سورہ انعام آیت نمبر 50 پڑھ لی۔ قل سے شروع ہو رہی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ عقیدہ صاف۔ 9 آیتیں آگے 59 نمبر آیت کو پڑھ لیجیے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ ساری غیب کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے بھائی؟ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں درخت کا پتہ کتنی کروٹیں کھا کھا کے نیچے گرنا ہے، رب ان کروٹوں کو بھی جانتا۔ خیر سمجھانا چاہتا والذین معہ، یہ دلیل ہے محمد رسول اللہ دعوے، یہ ساتھ ہے۔ کب ساتھ ہیں؟ میں نے زمانے میں دیکھا ورکر لیڈر کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب لالچ ملے لیڈر کہاں، ورکر کہاں، کارکن کہاں، قائد کہاں، بھاگ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا رب نے جو انہیں چنا یہ یوں ہی تو نہیں کہ یہ بدلے کہ نہیں بدلے۔ آئیے تاریخ اپنے ساکن سے پڑھنے لگا ہوں۔ پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی طاغیہ بادشاہ کے پاس روم میں دعوت توحید لے کے پہنچے۔ جب بادشاہ کے سامنے ہوئے بہت ایک لمبی گفتگو ہوئی، آپ کی حاضر جوابی سے، آپ کے سینے کی چڑائی سے، آپ کے چہرے
چہرے کی دمک دمک سے وہ بڑا متاثر ہوا، متاثر ہو کے لالچ دے کے کہنے لگا حلک ان تنصر، کہ تیرے لیے یہ ممکن ہے کہ تو نصرانیت قبول کر لے، حضور کے دامن کو چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کہتے ہیں مجھے نبی کے دامن سے چھڑانے کی بات کرتے، کہنے لگا ہاں ملے گا کیا؟ کہنے لگا اپنی آدھی سلطنت تیرے نام الاٹ کر دیتا ہوں۔ صحابہ کے دیوانوں، صرف جذبات میں نہیں عملی نیت سے سمجھیے، آج میرا اپنا آپ کا ایمان اتنا ٹھنڈا ہو گیا، آج کا میرا مسلمان بھائی 5 روپے کے پیچھے ایمان کا سودا کر لیتے، 5 روپے کے پیچھے دوسروں کے ساتھ تعلق بنا لیتے، کہیں نہ بھئی غیرت میں آؤ، وہ تو نبی کا نہیں تیرا کیسے، وہ تو صدیق کا نہیں تیرا کیسے؟ ہم کہتے ہیں جو چھٹو مولویاں دی گلہ نے، ایمان کچھ چیز ہے، نظریہ کچھ چیز ہے، غیرت کسی چیز کا نام ہے۔ 5 روپے کی بات نہیں کر رہا، ایک مرلہ زمین کی بات نہیں، ایک ایکڑ زمین کی بات نہیں، وقت کا بادشاہ اپنی آدھی سلطنت دے کر کہتے ہیں حضور کا دامن چھوڑ دے، اپنی آدھی سلطنت تیرے نام کرتا ہوں۔ والذین معاہ میں معیت میں کتنے پورے اترے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی فرمان لگے ارے پگلے تو آدھی سلطنت کی بات کرتے، لو اعطیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما ملکتہ العرب، اگر تو ساری کی ساری سلطنت جس کا تو مالک ہے وہ بھی میرے نام الاٹ کر دے، اور وہ ساری مسلطنت جس کے اہل عرب مالک ہیں وہ بھی میرے نام کر دے، اور مجھے یہ کہے کہ اپنے نبی کا دامن چھوڑ دے، وہ بھی کتنی دیر کے لیے، ان طرفت عینی، آنکھ جھپکنے کی مقدار، میں سب کچھ ٹھکرا سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ معیت میں اتنے پکے آئے، اس کو بڑا غصہ آیا، بیٹی کی لالچ دی گئی، شہزادی کے ساتھ نکاح کی بات کی، ٹھکرا دیا۔ اب دشمن بڑھکا، جب خریدنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بکتا نہیں، لینا چاہے دشمن کی ہمیشہ سے سوچ، جب وہ نہ بکے تو پھر تشدد کرتے ہیں، پھر مار کے راستے پہ آتے ہیں، ضرب کے راستے پہ آتے ہیں۔ وہ پگلے تھے بھلا جنہوں نے ودوہا کا مکھڑا دیکھا، تھوڑا سی ہمت کر دیں اور ہمت کر دیں، وہ دنیا کے لالچ میں آتے ہیں، ان تکوں میں آنے والے ایمان کی سطح کتنی مضبوط ہے۔ آقا جان کا دامن چھڑانے کی بات کرتے ہیں، جلاد کو حکم دیا انہیں پھانسی پہ لگاؤ، تیر لگاؤ، کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے کوئی آگے سے کوئی پیچھے سے، کہا مارنا نہیں، بندہ بڑا زبردست ہے، اگر یہ ہمیں مل گیا تو ہمارا نصرانیت اور عیسائیت کا کام بڑا آگے بڑھے گا۔ دائیں بائیں سے تیر گزاریں گے، مجال ہے آپ کی استقامت میں فرق آیا، کہا نیچے لاؤ، لایا جاتا ہے، تیل کا ابلتا ہوا کڑاہا گرم کیا گیا۔ چکوال کے مسلمان بھائیوں، میں نے سنا لیا، یہ سنانا آسان ہے، ذرا دل پہ بات رکھ کے سمجھیے، کہنا بڑا آسان ہے۔ پانی کی بنسبت تیل میں شدت اور حرارت زیادہ ہے، تیل کو کڑاہے کو گرم کیا گیا، آپ کے سامنے ایک صحابی کو ڈالا، کہا عبداللہ آپ بتا دے، فرمائے آپ بھی وہی بات ہے، دوسرے کو ڈالا گیا، اندر جاتے ہی ہڈیاں الگ ہیں، ماس الگ ہیں، کہا اب بھی بدل جا، کہا نہیں بدل، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھوں پہ ہتھکڑیاں، پاؤں پہ بیڑیاں پہ لا کر جب ڈالنے کی باری آئی، فبکا، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جلاد نے کہا بادشاہ کام بن گیا، نبی کا صحابی تو رو پڑا، کہنے لگا بس کام بن گئی، انہیں واپس بلاؤ، واپس بلایا جاتا ہے۔ وہ طاغیہ بادشاہ کہنے لگا عبداللہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا اپنی جوانی پہ ترس کھا، اپنے آپ پہ رحم کر، میں تیری زندگی تجھے بخش دیتا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ لا جزء من الموت ولا صبابۃ من الحیات، ارے بادشاہ شاید تو میرے نکلتے ہوئے آنسوؤں کا مطلب غلط سمجھائے، مجھے زندگی کا کوئی شوق نہیں، مجھے موت کا کوئی خوف ڈر نہیں ہے، آج ہی تو مزہ آیا ہے۔ والذین معاہ پہ پورا اترنے کا، پہلے تو سارے ساتھ ہیں، ابھی تو میرے ایمان کا پتہ چلے گا، میں نبی کے ساتھ کتنا ہوں، اپنوں میں ساتھ ہوں، بیگانوں میں ساتھ ہوں، ظلم و ستم سہ کے بھی ساتھ ہوں،
میں روتا اس لیے نہیں کہ مجھے موت کا ڈر ہے بلکہ اس لیے رو رہا ہوں فَكُنْتُ أَشْتَهِي أَن يَكُونَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِ نَفْسٌ ہائے کاش ایک جان جائے گی اس لیے رو رہا ہوں کاش سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے وجود میں جتنے بال ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ ہر بال کے اندر جان ہوتی میں ساری کی ساری جانے محمد پہ قربان کر کے زمانے کو بتا دیتا کہ لوگوں سنو غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے والذین معه اتنے ساتھ جب نبی کے ساتھ اتنے وفادار ہیں کیا سوچا جا سکتا ہے کہ نبی کی آل کا ساتھ نہیں دیا نبی کی آل کے دشمن تجھے یہ کہانی پڑھائی کس نے اپنی نہیں بیگانوں کی کتب میں لکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ عنوان دوسرا چھیڑ جائے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح دیکھو کروانے والا کون ہے تب بھی ساتھ ہے گواہ کون بنا تب بھی ساتھ ہے مدینے کے بازاروں میں رخصتی فاطمہ کی تھی جہیز کا سامان خریدنے والا کون ہے تب بھی ساتھ میں ایک نکتہ اور سمجھانے لگا جو بہت کم بیان ہوتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ نام ہے جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ نام کیا ہے فاطمہ بنت اسد کیا نام بولو تھوڑا دیا پتہ نہیں آپ کے مزاج کی بات ہو رہی ہے میں تو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے فاطمہ اور علی کا سیٹ اپ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے علی اور فاطمہ کا سیٹ اپ اللہ کو اتنا پسند ہے حضرت علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ حضرت علی کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ حضرت علی کی پوتی کا نام بھی فاطمہ یہ عنوان چھوڑ دے الگ ہو جائے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ہاشمی خاتون ہجرت بھی مسلمان بھی جب یہ وفات پاتی ہے حدیث میں اتنی فضیلت مجھے کسی اور کے لیے شاید کم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میری چچی کا جس وقت تجہیز کا وقت آتا کفن دفن کی باری آئی مجھے ضرور بتا سرکار مدینہ کو اطلاع دی جاتی آقا جان تشریف لائے توجہ والدہ حضرت علی عبد مناف خواجہ ابو طالب کی گھر والی جناب جعفر عقیل اور حضرت علی کی والدہ محترمہ رحمت عالم پاس اور سرحانے کھڑا ہو کر بڑے عجیب جملہ بولا فرمایا فَكُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي میری ماں آمینہ کے جانے کے بعد اگر کسی نے مجھے ماں بن کے دکھایا ہے تو میری چچی وہ آپ كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ ماں کے بعد جس نے مجھے آمینہ یاد نہیں آنے بڑا پیار کیا آپ نے چچی جان مجھ سے رحمت والے پیغمبر کی رحمت میں قربان آپ نے اپنا قمیض مبارک اتارا کہا کفن کی چادر بعد میں دینا محمد کا کرتا میری چاچی کو پہلے پہنانا نبی کا کرتا پہنا اوپر کفن کی چادر جب قبر تیار ہونے لگے مجھے بتانا حضور قبر تیار ہو رہی ہے سرکار تشریف لائے کون تیار کر رہے ہیں اپنی اور حافظ دونوں کی کتب میں موجود ہے 3 شخصوں نے حضرت علی کی قبر کو تیار کیا ان میں سے تیسرے کا نام خطاب کا بیٹا فاروق اعظم تھا ماں کا جنازہ قبر کی تیاری کے لیے کبھی دشمن کو کوئی بلاتا ہے بولو بھائی بلکہ ان موقعوں پہ وہی آتے ہیں جو سب سے زیادہ قریبی ہو والدہ حضرت علی کی قبر کی مٹی تیار کرنے والے نکالنے والے فاروق اعظم جب
تیار ہو گئی رحمت والے آقا فاستجع فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی قبر میں تھوڑی دیر کے لیے خود لیٹ گئے. کیا مقدر علی آپ کا, کیا شان ہے آپ کی, پروٹوکول کا مل آپ کے گھرانے کو. نبی نے لیٹ کے دعا کی اللہم اغفر لہا ووسع علیہا مدخلہا. اے اللہ میری چچی کی قبر کو وسیع کر دے, انہیں جنت کا باغیچہ بنا دے. سرکار باہر تشریف لائے, چہرہ مبارک کھلا ہوئے. حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں نے اپنی چچی کی قبر کی فراخی کے لیے اللہ سے دعا کی, اللہ نے میری دعا کی برکت سے میری چچی کی قبر کو جنت کا گلستان بنا دیا. اب اندر لٹانے لگے تو جو رکھنا. حضرت علی کی والدہ اتارنے کے لیے کون کون آگے بڑھے؟ ایک رحمت والے نبی خود تھے, دوسرے حضرت عباس تھے, اور تیسرا عائشہ کا بابا ابو بکر صدیق تھا. والدہ حضرت علی کہاں کہاں سے جدا کر والذین معہ اتنی معیت میں پکے ہوئے نبی کے ساتھ, نبی کے گھرانے کے ساتھ. وہ کون سا مرحلہ ہے جب آپ کو ان کی معیت نظر نہ آئے, باقیوں کو معیت عامہ ملے, غار میں یہ ایک ہی ہے جسے معیت خاصہ ملی. گود میں رکھ کر جتنی دید سے انہوں نے دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا, جتنا انہوں نے دیکھا کسی اور نے نہیں دیکھا. اگر معیت عامہ کو دیکھو تو پھر بات آگے جاتی ہے. مجال ہے کسی چیز کا خوف ہے. حضرت عمر ابن جموح ٹانگ کے لنگڑے اللہ سے دعا کر دیں اللہم لا تردنی الہ, اللہ گھر اب واپس نہ. حضور بھی کہہ رہے ہیں آپ معذور ہیں, آپ نہ جاؤ. جی یا رسول اللہ والذین معہ پہ پورا اترنا چاہتا. شہادت کے بعد بسیار کوشش کی گئی آپ کو مدینہ واپس لائیں. سواری آگے تو جاتی ہے پیچھے نہیں آتی. حضرت عقبہ بن نافع کو دیکھو, جنگل کے جزیروں کو فتح کرتے کرتے افریقہ کے اس جنگل تک پہنچے. مقامی لوگوں نے بتایا یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, انسانی زندگی کا تصور ناممکن ہے, آگے خون خار بیڑیے رہتے. فرمایا میں والذین معہ پہ عمل کرنے لگا ہوں. 10,000 کا فوج کا لشکر آپ کے ساتھ ہے. ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دعا کی اے اللہ اپنی مرضی سے نہیں آئے, تیرے نبی کی امانت کو آگے پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ایتھا السباع والکلاب اخرجوا من هذه الغابة نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے جنگل کے جزیرے اندر رہنے والے درندوں خونخوار بھیڑیوں, ہم حضور کے صحابہ نبی کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے آئے, جنگل کو خالی کر دو. اس وقت کے درندوں نے اصحاب رسول کا حیا کیا, اس وقت کے درندوں نے نبی کی نسبت کا حیا کیا. آج اگر کوئی حیا نہیں کرتا تو ان درندوں سے بھی بدتر ہے, ان خنزیروں سے بھی آگے ہوگا, ان خونخواروں سے بھی آگے ہوگا. تاریخ میں لکھا ہے زمانے نے دیکھا بڑے جانور سے لے کر چھوٹے تک اپنے جانور اپنے بچوں کو اپنی پشتوں پہ سوار کر کے وہ جنگل کو خالی کر رہے ہیں. نبی کے صحابہ جنگل کو پار کر کے آگے پہنچے. عقبہ بن نافع فتح کرتے کرتے وہاں تک پہنچے کہ زمین کا کنارہ ختم ہو گیا, آگے کالا پانی ہے, زمین کی سطح ختم ہو گئی. اپنے گھوڑے کے آگے دوڑے پاؤں کو پانی میں ڈال کے کہا اللہم شہد انی قد بلغت المجہود لولا ھذا البحر لمضیت. اے اللہ تو گواہ ہو جا, والذین معہ پہ عمل کر رہا ہوں. اے اللہ تو گواہ ہو جا, تیری زمین تو ختم ہو گئی, نبی کے صحابی کا جذبہ بھی جوان ہے, زمین تو ختم ہو گئی, میرا جذبہ بھی تازہ ہے. اگر آگے بھی زمین ہوتی اللہ میں آگے بھی پہنچتا. نبی کے صحابہ دین کے ساتھ اتنے جڑے اتنے پکے ہوئے, تبھی تو قرآن نے گواہی دے کے کہا لوگوں ان کے ایمان پہ شک نہ کرنا. تو اپنی زمین خریدے, پیسے دینے کے بعد پٹواری کی مہر لگاتا ہے, تحصیلدار کی مہر لگاتا ہے. میں اپنے اس دیہاتی سے سوال کرتا ہوں جب تو نے رقم دے
دے دی، رقم ادا کر دی، اب مور لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ مجھے جواب دیتا ہے ابھی تک بات کچی ہے، جب مور لگ گئی تو بات پکی ہو گئی۔ میں نے کہا اگر تجھے پٹواری کی مہر پہ یقین ہے تو ارے پگلے خدا کی مہر پہ شک کیوں کرتا ہے؟ یہ وہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں پر ایمان کی مہر رب نے لگائی۔ اولئک ہم الراشدون، یہ خدا کی مہر۔ اولئک ہم المتقون، یہ خدا کی مہر۔ اولئک ہم الفائزون، یہ خدا کی مہر۔ اولئک ہم الراشدون، یہ خدا کی مہر۔ بلکہ آگے بڑھ کے کہا وَأَلْزَمَهُ کلمۃ التقویٰ، کبھی یوں کہا میں رب نے ان کے دلوں میں ایمان کو رکھا ہی نہیں، ایمان کو ان کے دلوں میں بے وس کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، آخری نکتے ہی توجہ دلاؤں، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ نہیں کہا، فی قلوبکم۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے پر، اور فی کا معنی ہوتا ہے میں۔ ایک ہے پر، ایک ہے میں۔ یہ میری گھڑی بازو میں ہے یا بازو کے اوپر؟ بولو، بازو پر ہے نا؟ علی الصاع، میرے بازو پر ہے۔ تو بات تب کر، تب بھی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ نے لفظ کیا بولے؟ 1400 سال قبل مدح صحاب میں قرآن بولا فی قلوبکم، علی قلوبکم نہیں، کیونکہ جو چیز اوپر ہوتی وہ اپنی ذات سے جدا ہو جاتی، لیکن جو ذات میں داخل ہو وہ اندر سے نکل نہیں سکتی۔ یہ میرا دل میرے سینے پر نہیں، سینے میں ہے، اور یہ میری گھڑی بازو میں نہیں، بازو پر ہے۔ جب یہ اوپر ہے تو اسے کھول کے جدا کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا دل میرے سینے پر نہیں، سینے میں ہے۔ رب نے یوں نہیں کہا وَزَيَّنَهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر ایمان نہیں رکھا، فی قلوبکم، ایمان دلوں میں رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ ایمان اور صحابہ کا تعلق لازم والملزوم کا، جہاں جہاں پہ صحابہ ہوں گے وہاں پہ ایمان ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں صحابہ ہوں گے۔ اگر ایمان نہیں تو دل میں صحابہ نہیں، اگر دل میں صحابہ نہیں تو دل میں ایمان نہیں۔ ایمان بھی اسی دل میں ہے جس دل میں صحابہ ہے، اور جس دل میں صحابہ ہے اسی دل میں ایمان ہے۔ آؤ دوستو، جذبات سے ہٹ کر ان کے اسوہ کو اپناؤ، ان کی سیرت کو اپناؤ، اور اس جذبے کے ساتھ میدان عمل میں آئیے۔ حضرت قاضی صاحب کے روحانی وارث بن کے، اپنے بڑوں کے مشن کے امین بن کے اس جذبے کے ساتھ دن گزارے۔ اے نوجوانان وطن اٹھو، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہوئے ہو، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنو روزے سے کیا آواز آتی ہے، مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ ارے جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے چلے تھے تم 313 ہے مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے، پھر موت بہتر ہے۔ اصحاب رسول کی عزت پر مر کر دوبارہ ہو زندہ ہونے کا وقت آیا۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، مدح صحاب و آل رسول صبح و شام عام کریں۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔